ایک بڑا بےداغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے۔ جستجو میں آج ہم پاکستان کے نئے سپہ سالار لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کی زندگی کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ ان کا تعلق راولپنڈی کے کس علاقے سے ہے؟ ان کے والد سید سرور منیر کا کیا تعارف ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے ان کا کیا تعلق رہا؟ سیاچن ناردرن ایریاز کی کمانڈر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے؟ بطور پروفیشنل فوجی، غیر سیاسی اور آئین پاکستان کے احترام کرنے کی انہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کے کیا اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں سب سے کم مدت تک ڈی جی آئی ایس آئی رہنے والے آفیسر بن گئے؟ اور مرحوم صحافی ارشد شریف کے ان کے بارے میں کیا جذبات تھے؟ سینئر صحافی جاوید چودھری نے روزنامہ ایکسپریس میں 7 اگست 2022 کو شائع ہونے والے اپنے ایک کالم میں لکھا، اس زمانے میں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ انہوں نے منیکا فیملی، فرا گوگی، ایس این جمیل گجر اور عثمان بزدار کے معاملات، پیسے کے لین دین، تقرریوں اور کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی، لیکن رپورٹ کو سیریس لینے کے بجائے وزیر اعظم ڈی جی سے ناراض ہو گئے اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ آرمی چیف نے انہیں سمجھایا، سر عاصم منیر کیریئر آفیسر ہیں، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور یہ ان کا فرض تھا کہ آپ کو ہر چیز مکمل ایمانداری سے بتاتے، اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ میرے گھر میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، یہ خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کے مطالبے پر جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن سے ہے۔ ان کے والد سرور منیر کا تعلق شعبہ تدریس سے تھا۔ عاصم منیر نے آفیسرز ٹریننگ سکول کے ذریعے پاکستان آرمی میں کمیشن لیا۔ میڈیا پر جب آرمی چیف کی تعیناتی اور سمری میں تعطیل کے بارے میں کانسپریسی تھیوریز کھڑی جا رہی تھی تو یہ بحث بھی چلتی رہی کہ سید عاصم منیر پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی پی ایم میں سے فارغ التحصیل نہیں، اس لیے ان کے آرمی چیف بننے کے امکانات کم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل پی ایم میں سے کمیشن لینے یا او ٹی ایس یعنی آفیسرز ٹریننگ سکول کے ذریعے آرمی میں کمیشن لینے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کئی بار جب پاکستان آرمی کے لیے ملٹری اکیڈمی سے آفیسرز کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اس مقصد کے لیے آرمی ٹریننگ کورسز شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہوتا تھا اور دنیا بھر کی سپاہ میں یہ ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے۔ اس سے قبل ایک آرمی چیف جنرل ضیاء الحق بھی او ٹی ایس سے کمیشن لیے ہوئے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل انہوں نے رائل انڈین ملٹری کورس سے رائل انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ سید عاصم منیر او ٹی ایس سے پاسنگ آؤٹ کے بعد فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی او ٹی ایس کورس کے دوران سید عاصم منیر کے کورس میٹ تھے۔ سید عاصم منیر اپنی سروس کے دوران کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں درس و تدریس سے وابستہ رہے، لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے سعودی عرب میں تعینات رہے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن پاک حفظ کریں گے۔ وہ سعودی عرب میں تھے اور انہوں نے اس دوران ہی حافظ قرآن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے سیاچن ڈویژن کی کمانڈ کی، پھر ناردرن ایریاز میں فورس کمانڈ کی۔ اس کے بعد وہ ڈی جی ایم آئی یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر تعینات رہے۔ پاکستان آرمی میں یہ وہ عہدہ ہوتا ہے جس کو آرمی چیف کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ہی تھے جب پاکستان میں جولائی 2018 کے انتخابات ہوئے۔
हमसाया मुल्क भारत में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की सियाचिन में तैनाती और फिर DGMI के तौर पर खिदमत सरअंजाम देने के दौरान मुसलसल वावेला मचाया जाता रहा, प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो गैर सियासी आइन पर अमल करने वाले बासूल और प्रोफेशनल सोल्जर हैं। उनके बारे में मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ के ख़यालात भी सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल नफ्स आदमी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं। जमहूरियत पे, लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है। मामलात सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। मार्च 2018 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो DGISI रहे हैं जिनका दौरानिया सबसे कम रहा, यानी वो 25 अक्टूबर 2018 से 15 जून 2019 तक DGISI रहे। ये कोई 8 माह की मुद्दत बनती है और उनके बतौर DGISI इस मुख्तसर तरीन दौरानिए की वजह ये बताई जाती है कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इमरान खान की फैमिली के करीबी अफराद की करप्शन के बारे में बताया था। मुबैना तौर पर इसको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी चादर और चार दीवारी पर हमला तस्वुर किया। उन्हें DGISI के ओहदे से हटा दिया गया। दरअसल उन्हें गैर आइनी इक़दामात से जितनाब बरतने और गैर सियासी रहने की सज़ा मिली। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मेरे मेहरबान अताउर रहमान साहब इसी साल वफ़ात पा चुके हैं। वो रोज़नामा नई बात में शाया होने वाले अपने कॉलम में बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने का एक और वाक़या भी कुछ यूँ बयान करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में कराची में PDM के जलसे के मौका पर मरियम और सफदर के होटल में ताला खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होने की नाजेबा तरीन हरकत की तो उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर गुरेज़ां थे। तब खान बहादुर वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर जनरल फैज़ हमीद को DGISI मुतय्यन कर दिया। फरवरी 2019 में पुलवामा का सानहा हुआ तो भारत ने चीखो पुकार शुरू कर दी। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया, जबकि आलमी मीडिया और ख़ुद भारतीय संजीदा मीडिया भी ये बात करता रहा कि ये दरअसल कश्मीरियों की अपनी कार्रवाई थी। लेकिन उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लायक फ़ाइक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इसे इमरान खान के खाते में डालते हुए कुछ ये इरशादात फरमाए। आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपहसालार बन चुके हैं। ये थी उनकी मुख्तसर दास्तान हयात। उम्मीद है उनका दौर गैर सियासी और पाकिस्तानी अफवाज की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफे का बायस बनेगा।